خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج سے قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فضائیہ کی جوابی کارروائیوں میں 100 سے زائد خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر نے حزب اختلاف پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت نوجوان نسل کو ڈیجیٹل مہارت سے آراستہ کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے پشین اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 2 کارروائیوں میں 9 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر کے اسپتالوں سے میتوں کو گھروں تک پہنچانے کے لیے مفت ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں صحت عامہ کی خدمات بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرپرسن نے کہا ہے کہ حکومت نے اس پروگرام کے تحت 1 کروڑ خواتین کو بااختیار بنایا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے جنوری 2001 سے اب تک 690 خواتین کو شہید کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت غیر ملکی باشندوں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے میں زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ وینکڈے میں جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج سے قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ انہیں اس دورے کی دعوت قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دی ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے اور کثیر جہتی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے ان کے مشترکہ عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ دوحہ میں قیام کے دوران وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے 2 طرفہ ملاقات کریں گے، جس میں سیاسی روابط، اقتصادی تعاون، توانائی کے شعبے میں شراکت داری اور عوامی وفود کے تبادلے سمیت 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ فریقین بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور افرادی قوت کی برآمد کے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں بھی تلاش کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ شراکت داری ہے جو باہمی اعتماد اور علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر قریبی ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ یہ دورہ دونوں قیادتوں کو باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا، جس سے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے ان کے عزم کا اعادہ ہوگا۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فضائیہ کے حملوں میں 100 سے زائد خوارج مارے گئے۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق چودھری نے ایوان والا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے یہ حملے اس وقت کیے جب طالبان انتظامیہ دہشت گردوں کو اپنی سرزمین سے پاکستان کے اندر حملے کرنے سے روکنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ 3 افغان صوبوں میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور تربیتی کیمپوں کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان بارہا عسکریت پسندوں کی جانب سے ملک میں پرتشدد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے کے معتبر شواہد فراہم کر چکا ہے، لیکن افغانستان ایسی کارروائیوں کو مؤثر طریقے سے روکنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے دفاع میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور اگر افغانستان کی طرف سے ایسی تخریبی سرگرمیاں جاری رہیں تو مستقبل میں بھی ایسے ہی جوابی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے سیاسی اور عوامی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ نے حزب اختلاف پر زور دیا ہے کہ وہ ملکی مسائل کے حل اور جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ انہوں نے سینیٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کے جواب میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ حزب اختلاف نے سیاسی عمل سے کنارہ کشی اختیار کی، جس سے جمہوری عمل میں ہمیشہ تعطل پیدا ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے ایوان کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات پر انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ اس سے پہلے راجہ ناصر عباس نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو علاج معالجے کے لیے جیل سے ہسپتال منتقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی جلد سماعت ہونی چاہیے۔ سینیٹ نے آج 4 بلوں کی منظوری دی۔ ان میں زکوٰۃ اور عشر ترمیمی بل 2025، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری انسداد جسمانی تشدد ترمیمی بل 2022،
نیشنل سیکورٹی کونسل ترمیمی بل 2023 اور ضابطۂ فوجداری ترمیمی بل 2024 کے بل شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11:30 بجے ہوگا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت زندگی کے ہر شعبے میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے کردار کے پیش نظر نوجوان نسل کو ڈیجیٹل مہارت سے آراستہ کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 769 طلبہ طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون حکومت نے 2017 میں آئی ٹی اور اے آئی سے متعلق جدید علوم کے فروغ کے لیے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیشنل سینٹر فار سائبر سیکورٹی جیسے متعدد معیاری ادارے قائم کیے۔ آپ امیجن کریں کہ 2017 میں وی سیٹ اپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس، جس کے ہر سینٹر کے ساتھ ہم نے 6-8 انجینئرنگ یونیورسٹیز کی لیبز کو اٹیچ کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبہ میں اے آئی کا کردار بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا مقصد انہیں ڈیجیٹل بنیاد پر خود مختار بنانا ہے۔ پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے امریکہ میں ورلڈ لبرٹی فورم میں شرکت کی۔ انہوں نے فورم کو عالمی مالیاتی رہنماؤں اور پالیسی سازوں کا ایک اہم مرکز قرار دیا۔ عالمی مالیاتی فورم میں اسٹیبل کوئنز کے مستقبل، ٹوکنائزیشن اور مالیاتی امور میں جدت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پشین میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے آپریشن کے دوران متعدد ہتھیاروں سے پوری تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد خارجی خودکش بمبار نے بزدلانہ انداز میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ واقعے میں دیگر 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد بھی جہنم واصل ہو گئے۔ خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا جو علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز نے آج ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 4 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائی بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے خوارج کے ٹھکانوں پر مؤثر کارروائی کرتے ہوئے شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد انہیں جہنم حاصل کر دیا۔ ہلاک کیے گئے بھارتی حمایت یافتہ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع پشین میں خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی عزم کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، ہماری سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف ہر روز جرت، عزم اور حوصلے کے ساتھ بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہباز شریف نے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا۔ بنوں میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز شہید اور سپاہی کرامت شاہ شہید کو ان کے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ شہداء کی نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران، مقامی عمائدین اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ بنوں میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میتیں ہسپتال سے گھروں تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مفت ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے ہمارے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بڑے سرکاری ہسپتالوں اور ہر تحصیل میں سرکاری وہیکل سروس شروع کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا ہے۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب کی ہر تحصیل میں ہسپتال سے گھر میت لے جانے کے لیے کم از کم ایک وین میسر ہوگی۔ مرحوم کے اہل خانہ 1122 پر کال کر کے یا ہسپتال کاؤنٹر سے مفت وین سروس لے سکیں گے اور میت منتقلی سروس کی اسمارٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی اور میت کو ہسپتال سے دوسرے شہر لے جانے کی سہولت بھی مفت دی جائے گی۔ اجلاس میں پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو بھی ریگولرائز کرنے پر اتفاق کیا گیا اور پرائیویٹ ایمبولینس سروس کے ریٹ بھی مقرر کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ تعمیری اختلاف رائے جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ٹاؤن شپ کے دورے کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان سے گفتگو میں پی ٹی آئی پر زور دیا کہ وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی و استحکام صرف بات چیت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گورنر پنجاب نے ملک کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے افسران اور فوجی جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی جس کے دوران شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کراچی میں 285 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 86 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بہتر سڑکوں کی تعمیر اور ٹریفک کی روانی حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ عوام کو امراض قلب کے معیاری علاج کی فراہمی اور طبی سہولیات بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں سندھ کے ادارہ امراض قلب کے دورے کے دوران کہی۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت صوبے بھر میں صحت عامہ بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسپتال کے دورے کے دوران صحت کی خدمات کا جائزہ بھی لیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مشترکہ کوششوں کے ذریعے قیمتی قدرتی اور انسانی وسائل کو بروئے کار لا کر صوبے میں معاشی استحکام لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات پشاور میں معروف کاروباری شخصیت اور سرحد ایوان صنعت و تجارت کے سابق صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ گورنر نے صوبے کی ترقی میں نجی شعبے کے اہم کردار کو ضروری قرار دیا اور یقین دلایا کہ متعلقہ ادارے کاروباری برادری کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ ادھر گورنر نے ایک جرگے کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مسائل متعلقہ صوبائی وزراء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اسٹریٹجک اہمیت کے حامل برادر اسلامی ہمسایہ ممالک ہیں۔ انہوں نے آج پشاور میں ایرانی قونصل جنرل علی بنفشہ خاص سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ تجارتی اور ثقافتی تعلقات مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں پاک ایران دوستانہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قونصل جنرل نے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان مضبوط ثقافتی رشتوں کو اجاگر کرتے ہوئے گورنر کو 17 سے 20 اپریل تک تہران میں پاکستان ایران ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسل پویلین میں مدعو کیا۔ بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل نے سرحدی تجارت میں سہولت کے بنیادی ڈھانچے کو توسیع دینے اور جدید بنانے اور پاکستان ایران سرحد پر اضافی منڈیاں قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے نئے تعینات ایرانی قونصل جنرل محمد کریمی توردیشکی سے آج کوئٹہ میں ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت علاقائی اقتصادی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ جعفر مندوخیل نے کہا کہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان زمینی راستے دو طرفہ تجارت کو $3 ارب سے $10 ارب تک بڑھانے کا نادر موقع فراہم کرتے ہیں۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں مستحق گھرانوں کی مدد کے لیے رمضان ریلیف پیکیجز کی تقسیم کا آغاز کیا ہے۔ تقریباً 3,28,000 گھرانوں کو ضروری اشیاء خورونوش کے راشن پیکٹ دیے جائیں گے۔ ریلیف پیکیج کے مستحق گھرانوں تک منصفانہ تقسیم یقینی بنانے کے لیے خصوصی ضلعی کمیٹیاں اس عمل کی نگرانی کر رہی ہیں۔ حکومت نے ذخیرہ اندوزی، گراں فروشوں اور مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ بازاروں کی کڑی نگرانی کرے اور قواعد و ضوابط کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ حکومت نے BISP کے تحت میگا ڈیجیٹل مالیاتی شمولیت کی بڑی مہم کے ذریعے 1 کروڑ خواتین کو بااختیار بنایا ہے۔ انہوں نے PTV کو انٹرویو میں بتایا کہ اسے دنیا کے بڑے مالی معاونت کے پروگراموں میں سے ایک قرار دیا جو ملک بھر کی خواتین کو محفوظ، براہ راست اور منصفانہ
مدد فراہم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ روبینہ خالد نے کہا کہ یہ اقدام خواتین کو بروقت نقد رقوم کی منتقلی یقینی بناتے ہوئے انہیں اپنی ذاتی اور خاندانی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ان کا وقار اور خود انحصاری یقینی بناتا ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن ملک کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں مواصلاتی رابطے بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ادارے کی کاوشوں سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام جدید مواصلاتی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مقامی افراد نے ایس سی او کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے فری لانسرز کو کام کرنے کے لیے گلگت یا راولپنڈی جانا پڑتا تھا، لیکن اب وہ اپنے گھروں میں اپنا کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اب آن لائن کام کرنے کی سہولت گھر پر میسر ہے اور ان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے کشمیری خواتین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق نے آج کشمیری خواتین کے یوم مزاحمت کے موقع پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے جنوری 2001 سے اب تک مقبوضہ جموں کشمیر میں کم از کم 690 خواتین کو شہید کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی تذلیل کرنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت استصواب رائے کے ان کے جائز مطالبے کو دبانے کے لیے خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف متعدد جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور 23 فروری کشمیر کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس رات کرن پوش پورہ کے علاقے میں بھارتی فورسز کے سینکڑوں اہلکاروں نے چھاپہ مارا، 100 سے زائد بچیوں اور خواتین کی بے حرمتی کی اور تقریباً 200 مردوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کرن پوش پورہ سانحے کے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے دفتر میں کنوینر غلام محمد صفی کی قیادت میں کنن پوش پورہ سانحے کے 35 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریب ہوئی۔ اس موقع پر مقررین نے 23 فروری 1991 کے المناک واقعے کو کشمیری تاریخ کا سیاہ ترین باب قرار دیا۔ مقررین نے واقعے کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و جبر کی واضح مثال قرار دیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر غلام محمد صفی نے کہا کہ ظلم و جبر کے باوجود کشمیری عوام اپنی جد و جہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ افغانستان نے پاکستانی فضائی کارروائی سے متاثرہ مقامات پر افغان ذرائع ابلاغ اور شہریوں کی رسائی روک دی ہے، جس سے افغان طالبان حکومت کی دہشت گردوں کی پشت پناہی بے نقاب ہو گئی ہے۔ پاکستان نے مصدقہ اور قابل اعتماد خفیہ اطلاعات پر افغانستان میں دہشت گردوں کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق افغانستان نے پاکستانی فضائی کارروائی سے متاثرہ مقامات پر افغان ذرائع ابلاغ اور شہریوں کی رسائی روک دی ہے۔ افغانستان کے سرکاری میڈیا نے صرف بہسود کے ایک ملبے کی فوٹیج دکھائی، جبکہ باقی تباہ شدہ ٹھکانوں کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ پکتیکا، خوست اور ننگرہار کے رہائشیوں نے بتایا کہ فضائی حملوں کے فوری بعد طالبان فورسز نے کئی علاقوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق مقامی افراد نے بتایا کہ ان علاقوں میں دہشت گرد اپنے خاندانوں کے ہمراہ کئی سال سے رہائش پذیر تھے۔ افغانستان میں طالبان حکومت غیر ملکیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ امریکہ کے سٹیمسن انسٹی ٹیوٹ کے ایک محقق کے مطابق طالبان حکومت چینی کارکنان کو مقامی شدت پسندوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی نااہلی نے افغانستان تاجکستان سرحد پر موجود سونے کی کانوں کو چینی مزدوروں کے لیے خطرناک محاذ بنا دیا ہے۔ آج امن و مفاہمت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد قوموں اور ثقافتوں میں عالمی ہم آہنگی، اتحاد اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے اقوام عالم کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد کے ذریعے عالمی امن کا فروغ۔ سابق وزیر داخلہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رحمان ملک کی آج چوتھی برسی منائی گئی۔ وہ ایک تجربہ کار سیاستدان اور ریٹائرڈ سینئر بیوروکریٹ تھے۔ رحمان ملک اپنے کیریئر کے دوران مختلف عہدوں پر فائز رہے، جن میں 2008 سے 2013 تک پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ کا عہدہ بھی شامل ہے۔
قوم کے لیے ان کی غیر معمولی اور بے مثال خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز کے اعزازات دیے گئے۔ رحمان ملک 2022 میں آج کے روز اسلام آباد میں انتقال کر گئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ وان کھاٹے میں T20 عالمی کرکٹ کپ کے سپر 8 مرحلے میں زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس سے پہلے زمبابوے نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان دوسرا میچ کل سری لنکا کے شہر کینڈی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کولمبو سے کینڈی پہنچ گئی ہے، جہاں اس نے پالی کیلے اسٹیڈیم میں پریکٹس کی۔ اس سے قبل سپر 8 مرحلے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ دونوں ٹیموں کو ایک پوائنٹ دیا گیا تھا۔ نئی فرنچائز راولپنڈی نے اگلے ماہ کی 26 تاریخ سے شروع ہونے والے پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن سے قبل اپنے آفیشیل نام پنڈیز کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم کا نام 25 سیکنڈ کی ویڈیو کے ذریعے ظاہر کیا گیا، جس میں شہر کے اہم مقامات کو دکھایا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق انٹرنیشنل امپائرز رب نواز سینئر کے طویل علالت کے بعد انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کی عمر 85 برس تھی۔ دائیں ہاتھ کے بلے باز اور آف سپن بولر کے طور پر 2 فرسٹ کلاس میچ کھیلنے والے رب نواز سینئر نے 1982 اور 1984 کے درمیان 2 ون ڈے میچوں میں امپائرنگ بھی کی۔ پی سی بی نے ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا، مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ایڈ ہاک گورننس اینڈ مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے کر قومی کھیل کی بحالی کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ قومی ٹیم کے انتخاب اور تربیتی پروگراموں کی نگرانی کے لیے اولمپئن حسن سردار اور صلاح الدین کو شریک چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ پی ایچ ایف نے اسکولوں اور کالجوں میں ہاکی کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ دیگر تمام کمیٹی ممبران اعزازی خدمات سر انجام دیں گے، جبکہ نچلی سطح پر ہاکی کی مضبوطی کے لیے اداروں کو متحرک کیا جائے گا۔ اور اٹلی کے شہر کورٹینا اور میلان میں سرمایہ اولمپکس 2026 ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ختم ہو گئے۔ ناروے 18 طلائی، 12 چاندی اور 11 کانسی کے تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہا۔ امریکہ 12 طلائی، 12 چاندی اور 9 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے، ہالینڈ 10 طلائی، 7 چاندی اور 3 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ تقریب میں سرمایہ اولمپکس 2030 کا پرچم میزبان فرانسیسی ایلپس کے حوالے کیا گیا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 5478 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,67,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 461 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 537 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 36 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 42 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 389 میں کمی، جبکہ 48 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ایس ایس آئل ملز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 51 روپے 24 پیسے کا اضافہ، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 361 روپے 50 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 45 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 95 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 377 روپے 68 پیسے اور 378 روپے 36 پیسے، یورو 330 روپے 30 پیسے اور 330 روپے 90 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 50 پیسے اور 74 روپے 63 پیسے، یو اے ای درہم 76 روپے 10 پیسے اور 76 روپے 24 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 81 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 81 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,60,015 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,66,467 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,61,224 میٹرک ٹن برآمدی اور 2,05,243 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نے آذربائیجان کے سفارت خانے کے تعاون سے آج اسلام آباد میں نئے قائم کردہ آذربائیجان لینگویج اینڈ کلچر سینٹر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
नया मरकज़ आज़रबाईजानी ज़बान सीखने, सकाफ़त दरियाफ्त करने और मुश्तरका तालीमी और तहक़ीक़ी सरगर्मियों के लिए मौक़े फ़राहम करेगा। मरकज़ में आज़रबाईजानी ज़बान की तालीम दी जाएगी, जिसका मकसद बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और लोगों के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ देना है। और 4 रोज़ा जदीद ख़त्ताती वर्कशॉप आइंदा माह की 2 तारीख को पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद की नेशनल आर्ट गैलरी में मुनक्किद होगी। वर्कशॉप में ख़त्ताती सीखने के ख्वाहिशमंद अफराद और पेशावर ख़त्तात दोनों शिरकत कर सकते हैं। वर्कशॉप मुमताज़ ख़त्तात नासिर खान सईमाब की ज़ेर निगरानी मुनक्किद होगी, जिसमें शुरका ख़त्ताती की पेशावराना तकनीकों की तरबियत के साथ ख़त्ताती के मुख्तलिफ ख़त सीखेंगे और जदीद तरीक़ों की अमली समझ बूझ हासिल करेंगे। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब लिए चलते हैं आपको साइंस की दुनिया में। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि रोज़ा सिगरेट और नस्वार जैसी नशावर चीज़ों को तर्क करने की कोशिश करने वालों की मदद कर सकता है। नौशेरा के सरकारी अस्पताल में पब्बी के तिब्बी माहिर प्रोफेसर डॉक्टर मलिक रियाज के मुताबिक दिन के औकात में खाने, पानी और तंबाकू से तवील परहेज़ जिस्म में नुकसानदेह मादों को पाक करने का अमल शुरू करता है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा सिगरेट नोशी और नस्वार इस्तेमाल करने वालों को रोज़ाना 12 घंटे से ज़ायद परहेज़ करने पर मजबूर करता है। माहिरीन सेहत ने इस बात पर जोर दिया है कि रमज़ान जिस्मानी बर्दाश्त और जहनी लचक दोनों को मजबूत बनाकर जिस्म को मुकम्मल मुतवाज़न बनाता है। जेम्स वेब की तस्वीर में बरसों से अजीब सुर्ख नुक्तों ने साइंसदानों को हैरान कर रखा था। अब कोपनहेगन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने शिनाख्त कर ली है कि ये अशिया क्या हैं। ये आयोनाइज गैस के घने बादलों के अंदर छुपी इंतहाई कायनाती सरगर्मियों को बेनकाब करते हैं। इनके मुताबिक ये गैस के घने बादलों के अंदर छुपे स्याह घड़े हैं जो कहकशां में अपने इर्द गिर्द के माहौल को निगलते हुए चमक रहे हैं। तवक्को है कि छोटे और तेज़ी से बढ़ने वाले स्याह घड़े इस बात पर रोशनी डालते हैं कि कायनाती तारीख में इतने अवाइल में सुपर माइसियो ब्लैक होल्स कैसे नमूदार हुए। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात दाऊद खान से। की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला साफ है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम दिन के दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है, जबकि शमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह में -7, स्कर्दू -3, अस्तोर -2 और बिगरोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 9, मरी 4, लाहौर 13, कराची 18, पेशावर 9, क्वेटा 3, मुजफ्फराबाद 10, गिलगित 4, श्रीनगर 1, जम्मू 13, फलवामा 0, अनंतनाग और शोपिया में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर आज़म आज से कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। सेनेट को आज बताया गया कि अफगानिस्तान में फितना खवारिज के खिलाफ पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से ज्यादा खवारिज को हलाक किया गया है। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर जोर दिया है कि वो मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सियासी अमल का हिस्सा बने। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि हुकूमत नौजवान नस्ल को डिजिटल महारत से आरास्ता कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पशीन और डेरा इस्माइल खान के अजला में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर 2 कार्रवाइयों में 9 ख्वारिज को हलाक कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर के अस्पतालों से मैयतों को घरों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन ने कहा है कि हुकूमत ने इस प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ खवातीन को बाइख्तियार बनाया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने जनवरी 2001 से अब तक 690 खवातीन को शहीद किया है। और T20 आलमी क्रिकेट कप टूर्नामेंट के सुपर 8 मरहले में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच वानखेड़े में जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद ओवैस महराज, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर नूर हुसैन चंद, न्यूज प्रोड्यूसर तारिक महमूद अवान, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिपरा।
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔